فکر کی سزا۔ کچھ کہانیوں میں ویلن کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ وہ فکر ہوتا ہے جو پیار کو سزا دے دیتی ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہماری دنیا ہماری کلاس روم کی ان 4 دیواروں تک سیمت ہے، پر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اصلی دیواریں تو ہمارے اپنے گھر کے اندر کھڑی ہے۔ میرا نام کبیر ہے، 11ویں کلاس کا وہ لڑکا جو ہمیشہ شرارتوں میں ڈوبا رہتا تھا، اور وہ تھی ریا، کلاس کی مانیٹر جو ہمیشہ اپنی ڈریسنگ کے سلیقے سے اور اپنی پڑھائی میں کھوئی رہتی تھی۔ اسکول کا پیار فلموں جیسا نہیں ہوتا، وہ بس اتنا تھا کہ ریا روز میری کاپی چیک کرنے آتی اور میں جان بوجھ کر کچھ غلطیاں کرتا تاکہ وہ میرے پاس آ کر جھک سکے اور مجھے اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سنائی دے سکے۔ ہمارے پیار میں کوئی وعدے نہیں تھے، بس ایک خاموش سا احساس تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بنا اس اسکول میں ادھورے ہیں۔ پر کہتے ہیں نا، کاغذ پر لکھی سیاہی اور دل کی باتیں دونوں ہی چھپتی نہیں ہے۔ ایک رویوار کی دوپہر تھی، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میرے پاپا بہت سخت انسان تھے، انہیں میری الماری میں رکھے کچھ پراپرٹی کے کاغذ چاہیے تھے۔ جلد بازی میں انہوں نے میرے بیگ کو پلٹ دیا اور اسی کے ساتھ میری ڈائری بھی زمین پر گر پڑی۔ اس ڈائری کے بیچوں بیچ ایک مڑا ہوا کاغذ تھا، وہ ریا نے ٹیچرز ڈے پر مجھے دیا تھا۔ اس پر لکھا تھا، شکریہ میرا سب سے پیارا ڈسٹریکشن ہونے کے لیے کبیر، تم سے بات کر کے دل اچھا لگتا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو پاپا کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ انہیں وہ کاغذ میز پر پھینکا۔ یہ کیا ہے؟ ان کی آواز میں وہ ٹھنڈک تھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں ہکلا گیا، پاپا وہ تو بس ریا ہے، کلاس کی مانیٹر، ہم اچھے دوست ہیں۔ دوست؟ پاپا نے میری بات کاٹی، دوستی کا یہ روپ میں نے نہیں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اندھا ہوں؟ 12ویں کا سال ہے اور تمہارا دھیان ان فالتو چیزوں میں ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ اس سے میری پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پر بھارتی گھروں میں اثر کی پریبھاشا بڑی الگ ہوتی ہے۔ وہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ سنسکار اور سماج کی فکر بھی جڑ جاتی ہے۔ پاپا نے میری کوئی بات نہیں سنی، انہوں نے بس اتنا کہا، تمہارا یہ ماحول تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ کل صبح کی ٹرین سے تم دہرادون کی بورڈنگ اسکول جا رہے ہو، وہاں تمہارے چاچا ہے، وہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ پاپا پلیز، میری 12ویں کی پڑھائی کا کیا؟ میں یہیں رہوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ پڑھائی وہاں بھی ہوگی اور تمہارا دماغ بھی ٹھکانے لگے گا۔ پاپا نے بات ختم کر دی۔ اگلی صبح کے 5 بج رہے تھے، میرا بیگ پیک ہو چکا تھا، میرا فون چھین لیا گیا تھا، میں ریا کو آخری بار میسج بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری سانسیں گھٹ رہی ہے۔ میں اس لڑکے سے ملنا چاہتا تھا جس نے مجھے پیار کرنا سکھایا تھا، لیکن میں اپنے ہی گھر میں قید تھا۔ نکلنے سے ٹھیک پہلے میں نے ایک پرچی پر لکھا، مجھے لے جا رہے ہیں، شاید ہماری کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے وہ پرچی چپکے سے اس کے گھر کے گیٹ کے نیچے سے اندر سرکا دی۔ ٹرین کے سفر میں میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، باہر دھند تھی اور اندر میری آنکھوں میں آنسو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں روؤں اپنی بے بسی پر یا اس دوری پر جو اب ہمیشہ کے لیے ہمارے بیچ آ گئی تھی۔ دہرادون کے اس بورڈنگ اسکول میں آج میرا 3را سال ہے۔
یہاں کی ہوائیں ٹھنڈی ہے پر میرا دل آج بھی اس اسکول کے اس کونے پر جمع ہوا ہے جہاں ریا بیٹھتی تھی۔ کل میں نے سنا کہ ریا کی شادی طے ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا نمبر ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی پر ہمت نہیں ہوئی۔ آج بھی جب بارش ہوتی ہے تو مجھے اس ٹیچرس ڈے والی ڈائری کی یاد آتی ہے۔ ہمارا پیار غلط نہیں تھا، بس ہمارا وقت غلط تھا۔ ہم وہ کہانی بن گئے جسے پڑھ کر لوگ کہتے ہیں کتنا پیار کرتے تھے دونوں، پر مجبوریاں آ گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجبوریاں باہر سے نہیں آتی، مجبوریاں تو اسی گھر سے آتی ہے جسے ہم اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔